بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑے اپنے تہوار کو ادا کرنے کے لیے یہاں کے لیے قبول فرمایا اور اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کریں کہ مل کے بیٹھیں، صفوں کو درست کر کے پہلے سے ہی اپنے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کو ملا کے بیٹھیں، اپنا جو بھائی ہے اس سے مل کے بیٹھیں۔ دانا ہے بغیر اس درجے کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس کا مفہوم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ۔ اللہ نے کہا اسلام میں پورے آ جاؤ، اور کہا کن سے؟ ایمان والوں سے۔ یعنی پتہ چلا کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی اسلام میں ادھورے ہیں، اللہ ان کو پورا اسلام میں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو کہتے کہ سارے کے سارے اسلام میں آ جاؤ تو الگ بات تھی۔ یہاں تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، خود ہی ایمان والوں سے، اے ایمان والو۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے اے میرے بیٹو، اور ایک کہتا ہے عام محلے سے اے لوگوں، اے میرے بھائیوں۔ تو فرق ہے، دونوں کو پکارنے میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب کو، خاص کر جو اسلام میں نہیں ہے ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس سے آگے جو کہا جائے گا وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے۔ یہاں تو اللہ نے کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، جو قرآن و حدیث میں ہمارے لیے معنی اور مطلب اور مفہوم بتائے گئے ہیں، ان کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے، چاہے اس پر چلنے میں دشواری ہو رہی ہو، چاہے صبح کی نماز پڑھنے میں کتنی نیندوں کا خلل ہو رہا ہو، صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت میں کتنا ہی کام کا تقاضا ہو، نماز پڑھنی ہے۔ مسجد میں جانے کے لیے دل نہ چاہ رہا ہو، پھر بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ نہیں وہ نماز جو ہم مسجد میں پڑھیں گے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو ایک طرف کر کے پورے اسلام میں آنا ہے۔ اس لیے کہ میرا نبی کا فرمان ہے کہ نماز ہے تو مسجد میں، فرض نماز۔ ایک حدیث میں فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مشفق و مہربان ہیں، جو کسی بھی انسان کا اتنا سا نقصان بھی برداشت نہیں کرتے، بڑا دکھ رکھتے تھے ہر ایک کا، لیکن وہ یہاں غصہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ ان پر جب آپ اتنے ناراض ہو رہے ہیں تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے یہاں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی بھی وہاں سامنے ہوں گے اور نبی سے اپنا سامنا ہوگا۔ فرمایا جو آدمی نشہ کرتا ہو، جو آدمی بیڑی پیتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، وہ یہ سوچ لے کہ میں اپنے نبی کو منہ دکھاؤں گا تو کیا سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ سے منہ کی طرف منہ کر لیں گے، چہرہ کر لیں گے؟ جب آپ نے یہ فرمایا کہ لہسن کھا کے، پیاز کھا کے، کچی پیاز کچا لہسن کھا کے آپ مسجد میں نہ آؤ، یہ آپ نے منع کیا ہے لوگوں کو، حالانکہ لہسن اور پیاز ایک صورت میں جائز بھی ہے، اس کے بغیر سالن ہے ہی نہیں، کوئی سبزی ہے ہی نہیں، آپ ہر سبزی میں ڈال دیں اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے اور کھا کے مسجد بھی آتے تھے، لیکن جب اسی کو کچا کھاتے ہیں تو منہ میں تھوڑی بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے آپ نے فرمایا کچا لہسن کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ تو اب ان لوگوں کو سوچنا ہے اس حدیث
حدیث سے جو بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو کھاتے ہیں اور پھر ایسے ہی بغیر مسواک کولگیٹ اور بغیر منہ کی صفائی کے مسجد میں آتے جاتے ہیں، وہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ وہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان سے منہ پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بیڑی پینا یہ مکروہ تحریمی ہے، سگریٹ پینا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے، ایک مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہی جو چھوٹا مکروہ ہے، اس سے چھوٹی کراہت آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے پاس جو ٹی-شرٹ ہے جو اس نے کپڑے پہن رکھے وہ یہاں تک ہیں، یہ کونیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کی نماز تو ہوگی لیکن مکروہ ہوگی۔ مسئلے کو سمجھنا ہے، نماز تو ہوگی لیکن مکروہ ہوگی، کراہت کے ساتھ ہوگی۔ کراہت مطلب جس کو پسند نہ کیا گیا، نماز کا درجہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب یہ بتائیے اگر کسی بادشاہ کے دربار میں ہم جائیں تو ہم یہ سوچیں گے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جائیں، ایسے کپڑے پہن کے جائیں کہ بادشاہ کے دربار کی بے ادبی نہ ہو، اور ایسے کپڑے پہن کے جائیں کہ جن کی وجہ سے وہ بادشاہ ہماری طرف پورا دھیان دے اور ہماری ہر بات کو سنے۔ ہر آدمی یہ سوچے گا کہ آج فلاں دربار میں فلاں جگہ ہم کو جانا ہے اور وہاں جا کر ہمیں کس طرح سے زیادہ اچھے سے جانا وہ آدمی کوشش کرے گا۔ تو اب آپ بتائیے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ اور ساری زمینوں میں سب سے بہترین جگہ مسجد، اور یہ میری بات نہیں، یہ حدیث کی بات ہے۔ فرمایا جتنی بھی دنیا میں جگہ ہے سب سے افضل جگہ، بہترین جگہ وہ مسجد ہے، اور جتنی بھی دنیا میں جگہ ہے سب میں بری جگہ وہ بازار ہے۔ یہ حدیث کا فیصلہ ہے، دونوں جز، یہ حدیث پوری یہاں ہوتی ہے۔ ایک جز میں بتا دیا کہ سب سے بہترین جگہ مسجد اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ اب ہم مسجد میں آئیں اور وہ بھی اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے، سارے بادشاہوں کے سامنے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے حاضری دینے کے لیے، اور پھر ہمارے پاس کپڑے بھی ایسے ہوں جن کو وہ بادشاہ ناپسند کرتا ہو، تو بتاؤ نماز کا ثواب پورا ملے گا یا آدھا ملے گا؟ آپ ہی بتا دیں، آدھا ہی ملے گا نا؟ آدھا بھی مل جائے جب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض نمازیوں کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے، بعض کو چوتھائی، بعض کو تہائی، اس طریقے سے بہت سارا ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ ان کو وہ ثواب جو نماز کا ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائی اس بات کو میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی جو نماز پڑھنے کے لیے جو کپڑے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے جو کپڑے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ایسے ہونے چاہیے جن کو اسلام پسند کرتا ہے، جیسے کہ کرتا ہے، لنگی ہے، پائجامہ ہے، ٹوپی ہے سر پہ، ٹوپی نہیں ہے پلاسٹک کی ٹوپی پہن جاتے ہیں ہم، اب کھڑے ہیں اللہ کے سامنے اور سب سے گری ہوئی ٹوپی پہن رہے ہیں آپ، اتنی گری ہوئی ٹوپی ہے پلاسٹک کی ٹوپی کہ اگر آپ اس ٹوپی کو پہن کے کسی مجلس میں چلے گئے سارے لوگ آپ کی ہنسی اڑائیں گے، یہ سب بیوقوف آدمی ہے۔ اس لیے فرمایا پلاسٹک کی ٹوپی میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اب وہ رکھوا دیتے ہیں، لوگ مجبور کرتے ہیں، پھر رکھوا دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں مسئلے کا۔ آہستہ آہستہ کسی مسئلے کو سمجھانا ہے، ہم کبھی کبھی بتاتے رہتے ہیں تاکہ آدمی سمجھے مسئلہ کیا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑے پہلے سے جو چلی آ رہی ہیں۔ کسی بھی ایسے کپڑے کو، ایسی چیز کو نماز میں استعمال کرنا جس کو آپ عام مجلس میں نہ پہن کے جا سکتے ہوں، سمجھو کہ نماز میں آپ کو پورا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ آپ خود اٹھا لینا ہے بات۔ جو سب سے اچھے آپ کے پسندیدہ جوڑے ہوں، سب سے اچھے جو آپ کے پاس کپڑے ہوں، وہ آپ مسجد میں پہن کے آنے کی کوشش کیا کریں۔ مجبوری الگ ہے، مجبوری تو اللہ کے ہم وہاں پہ۔ اب ایک آدمی لوہے کا کام کرتا ہے، اب بیچارہ صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے، اب وہ کہاں کپڑے بدلنے جائے گا؟ اب وہ جن کپڑوں میں ہے انہیں میں آ جائے، اللہ پسند کریں گے، وہ تو مجبوری ہے نا اس کی۔ اور میرے بھائیوں دوسری چیز، ہم جو نماز پڑھتے ہیں
نماز ایسی جگہ پڑھنی ہے، سنتیں خاص طور سے، کیونکہ عید کی جو فضیلت ہے وہ تو ہم روزانہ پورے رمضان سنا ہے ہم نے. اب میں ایسی کچھ باتیں بتاتا ہوں جو ہمارے لیے روزانہ پیش آئیں گی، ہر نماز میں پیش آئیں گی. کہیں بھی نیت باندھ لیں گے، آگے سے لوگ نکلیں گے. اب جو آگے سے لوگ نکل رہے ہیں ان کا گناہ اس پہ تو پڑے گا، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس پہ بھی پڑے گا. اس نے ایسی جگہ نیت کیوں باندھی جہاں کے لوگوں کا چلنا پھرنا ہے، ایسی جگہ تلاش کرنی ہے. اس لیے فرمایا سنتیں آپ پڑھیں تو ایک طرف ہو کر اور پچھلی صفوں میں زیادہ کریں اگر آپ کو موقع مل جائے تو. اور آگے کوئی چیز اگر ہو جائے تو رکھ لو، کوئی سترا رکھ لو. اور جیسے ہمارے آگے مثال طور پر بعض مرتبہ ہمیں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ہمیں جانا ہے کہیں، اس کی نماز بہت لمبی ہے، وہ تو نماز ہی کوئی نہیں کر رہا. بہت سے نمازی ہوتے ہیں انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا آگے والا آدمی کہاں جائے گا، اس سے نماز پڑھنی ہے. تو اب کرے گا کیا؟ یہ اس کے لیے مسئلہ ہے. حالانکہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزر سکتے آپ، لیکن اگر کوئی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے بیٹھے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں آپ کدھر زیادہ ہیں. ایک حصہ تو آپ کا زیادہ ہو گئی. اگر آپ ادھر زیادہ ہیں اور وہ آپ سے ادھر ہو رہا ہے، آپ ادھر چلے جاؤ، کوئی گناہ نہیں. آپ اس نمازی کے ادھر زیادہ ہیں، ادھر سے آپ نکل جاؤ، کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ بات دھیان رکھیں ہمارے نمازی بھائی کہ وہ نیت ایسی جگہ باندھے جہاں کسی کو پریشانی نہ ہو. اور ایک بات ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں آئیں تو اپنے پنکھوں کا خیال رکھیں. بہت سی جگہ ہم نے اماموں سے بھی سنا ہے، بہت سے امام جہاں اماموں کو فل پاور ہوتا ہے، کچھ بھی بول دیتے ہیں، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی نمازی کوئی مقتدی. اماموں کو ہم نے بہت غصہ ہوتے ہوئے دیکھا اس بات پر کہ کہیں مرضی پنکھا چلا دیتے ہیں، کہیں مرضی چلا کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مسجد کا ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ امانت ہے، لوگوں کی امانت ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں کہ بھئی یہ تو بس میری مرضی کہیں بھی کچھ کر لوں. یہ سب کی امانت ہے. فرمایا اگر آپ پنکھا چلا رہے ہیں اس کو بند کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. ہم نے خود دیکھا، یہاں بھی دیکھا ہے، خود بیٹھتے ہیں لیٹتے ہیں آرام سے، اٹھ کے چلے جائیں گے، پنکھا چل رہا ہے. اور بہت سی مرتبہ تو راتوں پنکھا چلتا، راتوں. بہت سے آپ ہمارے بھائی لیٹ آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے لیٹ آتے ہیں. اب آ گئے، انہوں نے نماز بھی پڑھی لیکن پنکھا چلے چھوڑ گئے. صبح ہم اذان پڑھنے آئے، پتہ چلا پنکھا چل رہا ہے. ایسے بھی نہ ہونا چاہیے، یہ چیز بھی مجھے بتانی تھی. اور میرے بھائیوں یہ جو آج کا جو مجمع ہے اس کا درجہ کتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمام راستوں پر، گلیوں پر، گلیوں کے کناروں پر، جہاں جہاں کے ہم آتے ہیں وہاں وہ ہمارے استقبال میں فرشتے پہلے ہی کھڑے رہتے ہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، اللہ کی بھیجی ہوئی پولیس ہماری نگہبانی بھی کرتے ہیں، وہ ہمارا استقبال بھی کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہی روزہ دار ہیں، آج یہ روزہ دار نماز پڑھنے آ رہے ہیں. اللہ ان کو بھیجتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ. اور اللہ خود کہتا ہے اعلان کر کے کہ میرے بندو آج جو بھی کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا آخرت کے حساب سے جو مانگو گے سارا ملے گا. آج کا مجمع میں مانگ لینا کھلے طور سے، بالکل بھی نہیں جھجکنا، سب چھوڑ دینا ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں. اللہ سے جو مانگتا ہے وہ بادشاہ ہے، لوگوں سے جو مانگتا ہے وہ فقیر ہے. پکی بات ہے. بڑے بڑے امیروں کو، بادشاہوں کو ان کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، جب وہ حرم شریف میں جاتے تھے تو وہ پاگلوں کی طرح سے روتے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو وہاں کا بادشاہ ہے، یہ تو ہارون رشید صاحب ہیں. ہارون رشید کتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. اللہ کے سامنے روتے ہو کبھی نہیں شرمائے، اللہ سے مانگنے میں کبھی نہیں شرمائے. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں دیتے کہ میں تھوڑا بہت مانگ لیا. اللہ بھی ہمیں آزماتے ہیں، دینے کو تو وہ اس کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے، وہ بھی ہمیں آزماتے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا اللہ کے لیے خفاتے ہیں. جتنا ہم روئیں گے، جتنا گڑ گڑائیں گے، جتنا مانگیں گے، خاص کر آج کی نماز میں، عید کی نماز میں اللہ کہتے ہیں جو بھی کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے
آخرت کے بارے میں تو سارے سوال پورے ہو جائیں گے آج. خوب مانگ لینا جنت. اے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب مت دینا. چھوٹا سا گھر ہے اللہ تعالیٰ, اکیلے رہیں گے, کوئی نہیں آئے گا. آج خوب مانگ لینا. اے اللہ تعالیٰ اندھیرا رہے گا گھر میں, روشنی کر دینا. آخرت کا ہر سوال پورا کریں گے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آج کے لیے. اے اللہ تعالیٰ 50,000 سال کا دن ہوگا, پیاسا مت رکھنا. اے اللہ تعالیٰ پل صراط پہ جو چلیں گے, پل صراط پہ سب کو چلنا ہے, خاص, عام, غریب, امیر, حبشی, افریقی, جتنی بھی دنیا کے اندر آئے جو آئیں گے, ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پل صراط پر سے گزریں گی, کیا مرتبہ ہے, کیا شان ہے, تو اللہ اعلان کریں گے, اعلان ہوگا کہ سارے لوگ اپنی نظروں کو نیچی کر لو, پل صراط پر سے میرے لاڈلے نبی کی بیٹی گزر رہی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ. ان کو بھی گزرنا پڑے گا پل صراط سے. 1500 سال کا راستہ, 500 سال چڑھنا ہی چڑھنا ہے. کیسا راستہ؟ بال سے باریک, تلوار سے تیز, اس پہ بھی چلنا سب کو. جتنا کوئی زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اتنی تیز رفتار سے گزر جائے گا, ورنہ گر گر کے گرے گا, اٹھے گا, کٹے گا, پھٹے گا, اور کٹ پھٹ کے بہت سے جہنم میں نیچے جہنم اس میں گر جائیں گے. اور کیسے کیسے بہت سے اللہ تعالیٰ ان کو پار کر دے گا. آج اللہ سے مان لینا, یا اللہ تعالیٰ پل صراط کا راستہ آسان کر دینا. میرے بھائیوں, دوسرا اس حدیث کا جز وہ ہے دنیا کے بارے میں. ہم ہر ایک آدمی چاہتا ہے دنیا میں ہمارا اچھا مکان ہو جائے, اچھا کاروبار ہو جائے, ہمارے جو ہے اچھی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جائے. ہر آدمی چاہتا ہے, جو اللہ والے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پر رہبانیت نہیں رکھی. اس امت کے لیے رہبانیت کے لیے منع کرا ہے. جیسے پہلی امتوں میں ہوتا تھا, پہاڑوں میں پکڑ لیتے تھے, ایک پہاڑ کا کونا پکڑ لیا, اب بھول گئے پورے محلے والوں کو, ماں باپ کو, رشتے داروں کو, اللہ اللہ میں لگ گئے. ہماری امت کے لیے منع کرا ہے. ایسا نہیں, آپ کو سب کا خیال کرنا ہے, آس پاس پڑوسیوں کا بھی, اپنے پریوار کا بھی, ماں باپ کا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا. ایک واقعہ لکھ رکھا ہے کہ ایک شخص تھے, ان کا ایک کھجور کا پیڑ تھا, اور اس میں بڑی شاندار لذیذ قسم کی کھجوریں ہوتی تھی. اس کی کچھ شاخیں, اس کا کچھ حصہ پیڑ کا پڑوسی کے مکان کی طرف بھی جھک رہا تھا. تو وہ جب کھجور توڑنے کے لیے چڑھتا تھا, اور جیسے وہ کھجور کا پیڑ ہلتا تو کچھ کھجوریں ادھر گرتی تھی پڑوسی کے مکان میں. ان کے بچے اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے. وہ جلدی سے نیچے اترتا, ان بچوں سے چھینتا, یہاں تک کہ منہ میں سے حلق میں سے نکال کے چھین کے لے آیا کرتا. یہ تو میرا پیڑ ہے, تم نے کھائی کیوں؟ تمہارے گھر کی طرف جھک رہا ہے کہ تمہاری پھڑ ہو جائیں گی. اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ جی فلاں کا پیڑ ہے اور ان کے کچھ کھجوریں گر جاتی ہیں, ہمارے بچے اٹھا کھا لیتے ہیں, لیکن وہ اتنا سخت طریقے سے آتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے حلق سے بھی چھین لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تم جاؤ. اس کے بعد اس کو مالک کو بلایا, جو پیڑ کا مالک تھا, مکان کا جو مالک تھا, اس کے پڑوس میں جو رہتا تھا, اس کو بلایا. اس سے کہا کہ آپ کا جو کھجور کا پیڑ ہے جو کسی کے مکان طرف جھک رہا ہے, آپ اس کو اس بات کے بدلے میں دیں گے مجھے کہ میں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا پیڑ دلا دوں تمہارے لیے. کتنی بڑی زمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے کہ جنت میں, اور جنت میں ایک کھجور کا پیڑ مل گیا, سمجھو کو پوری جنت مل گئی. تم جنت کی ایک نعمت مل گئی, پھر نکلیں گے نہیں وہاں سے. ان کے لیے کھجور نہیں بلکہ پوری جنت کی ضمانت دی جا رہی تھی. لیکن وہ بھی مہا بیوقوف ہے, کہنے لگے کہ جی میرے پاس کھجور کے پیڑ تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن یہ جو پیڑ ہے یہ اس کے کھجور مجھے بہت پسند ہے, اور اس کے خریدار بہت سارے پہلے ہی آئے, میں نے نہیں دیکھا, میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا. اب جب اس نے منع کر دیا, اللہ کے نبی نے اس سے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. وہیں بغل میں اس گفتگو کو کوئی اور صحابی بھی سن رہا تھا. وہ آئے اور اس نے آپ صلی اللہ
اس سے کہا کہ بھائی آپ یہ پیڑ مجھے بیچ دو. تو اس نے تو وہی بات دہرائی کہ یہ پیڑ تو اتنا اونچا مقام حاصل کرتا جا رہا ہے کہ کتنے اس کے کسٹمر گاہک آ چکے, میں نہیں دیتا کسی کو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جنت تک کی میرے لیے بشارت دے دی, میں نے پھر بھی نہیں دیا. تو تھوڑی دیر بعد میں کہنے لگا اصل میں اس کو بیچ تو دوں گا, لیکن جو میں قیمت لینا چاہتا ہوں وہ کوئی نہیں دے گا. تو اس نے کہا کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہ میں ایک پیڑ کے بدلے میں 40 کھجور کے پیڑ لینا چاہتا ہوں. وہ صحابی نے کہا کہ یہ ٹیڑھا پیڑ, اس کے بدلے میں 40 کھجور کے پیڑ, کہ ہاں. اب وہ تو بات پکی کرنا چاہ رہے تھے. اس نے کہا اچھا پکی بات, اگر میں آپ کے لیے 40 کھجور کے پیڑ دے دوں تو آپ بیچ دو گے؟ کہ ہاں بیچ دوں گا. ادھر سے اس نے بھی کہا قسم کھاؤ کہ میں آپ کو 40 پیڑ دوں گا. اس نے بھی قسم کھائی, اس صحابی نے, میں آپ کو 40 پیڑ دوں گا. اس کے بعد یہ پھر گیا کہ میں نہیں بیچوں گا. اب اس کی نیت کیا ہوگی؟ اب اس کے لیے بھی ہوگا یار میرا تو پیڑ بہت ہی اونچا ہے, جس کے لیے بدلے میں 40 پیڑ نہیں مل رہے ہیں. اب یہ 40 سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو اچھی بات ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, اب تم نہیں بدل سکتے, آپ نہیں بدل سکتے, سودا پکا ہو گیا, میں نے قسم کھا لی ہے اور تمہارے کہنے پر قسم کھائی ہے. اور اس کے بعد اس پیڑ کو لینا چاہا, لیکن انہوں نے اور شرطیں رکھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ یہ بتاؤ وہ 40 پیڑ مجھے ایک ہی جگہ چاہیے, جب بیچوں گا میں اسے. اس نے نظر گھمائی, اس کے لیے باغات تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک ہی جگہ 40 پیڑ دوں گا. وہ 40 پیڑ اس کو ایک جگہ دیے اور یہ پیڑ خریدا, اور خریدنے کے بعد میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا. لو جی میری طرف سے. آپ نے اس غریب خاندان پریوار کو جو پڑوسی کے بچے بھوکے رہتے تھے اس کو بلایا, اس سے کہا لو یہ پیڑ تمہارا. ادھر سے ان کو ملا, آپ نے بھی ان کو دے دیا. اس طرح سے آپ نے کر کے دکھایا کہ پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے, ایک دوسرے مومن بھائی کا کیا حق ہوتا ہے. مومن کا درجہ کتنا ہے؟ فرمایا مومن کا آئینہ ہے. آئینہ جس طرح آپ آئینے سے مدد حاصل کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا میرے چہرے پہ کیا چیز لگی ہوئی ہے, کیا نقص ہے میرے اندر, وہ آئینہ بتا دیتا ہے. ایسے یہ سامنے والا مومن ہے, اگر ہم ٹیڑھے چل رہے ہیں وہ بتائے ہمارے لیے, لیکن نصیحت کے انداز میں, بے عزتی کے انداز میں کوئی نہیں مانے گا. نصیحت کے انداز میں سمجھاؤ آپ کسی کو, اس سے کہو بھائی آپ نماز نہیں پڑھ رہے, نماز پڑھو. بھائی آخرت میں جانا, اللہ کے سامنے حساب دینا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, وہاں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ دنیا فانی ہے, کچھ دن کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں بھیجا ہے, اس کے بعد ہم وہیں جائیں گے جہاں سے ہم آئے ہیں. پکی بات ہے. آج سے 100 سال پہلے جو لوگ یہاں تھے, آپ کو مشکل سے ان میں سے کوئی ملے گا کہیں کوئی مل گیا, ورنہ سب چلے گئے. ایسے ہی تھے وہ لوگ بھی, بڑی اکڑ تھی, بڑی تکڑ تھی, ہنستے بھی تھے, بولتے بھی تھے, چوری بھی کرتے تھے, ڈاکہ بھی کرتے تھے, ساری یار دوستیاں تھی, سب کچھ تھا ان کے اندر. یہ نہیں تھے وہ تو بہت بڑے ولی تھے, ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں تھی. تبلیغ وہاں بھی ہوتی تھی, لوگ وہاں بھی آتے تھے, سمجھاتے تھے, لیکن وہ لمبی زندگی ان کو نہیں ملی, ختم ہو گئے. اور پکی بات ہے یہ کہ آج جو یہاں بیٹھے ہیں ہم, پوری دنیا کے جتنے لوگ آپ کو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں, پوری دنیا جہاں جہاں اپنے دماغوں کو دنیا کے پیچھے لگا رہی ہے, مشکل سے 100 سال تک جئیں گے, اس کے بعد سب کسی زمین میں دفن ہو جائیں گے. اتنی چھوٹی سی مدت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور یہ سوچو کہ ہم نے آگے کے لیے کیا بھیجا, آگے کے لیے ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا. مومن کی بات چل رہی تھی کہ مومن کا درجہ کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا بیاج کا نام, بیاج, سود, کہ سود کتنی بری چیز ہے. جو سود لیتا ہے, جو بیاج لیتا ہے, وہ اللہ سے سیدھی ڈائریکٹ جنگ کرتا ہے. تیسرے سپارے میں لکھا ہوا, تیسرے سپارے میں جو بیاج لے گا اللہ سے اس کی جنگ ہے, اور جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ کبھی جیت سکتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بیاجو لوگ, بیاج کے کاروبار کرنے والے کتنا ہی ترقی کر لیں, جب گرتے تو ایسے گرتے جیسے پہاڑ سے کوئی نیچے چھلانگ لگا رہا ہو, سب ختم ہو جاتا ہے.
مسلمان کی آبروریزی، مومن کی آبروریزی، مومن کی بے عزتی، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس سے حسد کرنا۔ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت ہے کسی مومن بھائی کی آپ پیٹھ پیچھے کوئی عیب بیان کریں، ایسا عیب اگر اسے پتہ چل جائے تو اس کو دکھ ہو، اسے کہتے ہیں غیبت۔ کسی صحابی نے سوال کر لیا کہ جی اگر واقعاتاً اس میں وہ عیب ہو جو ہم پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں، کسی آدمی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اس نے چوری کری، چور ہے وہ، تو اب سوال کر لیا جی واقعاتاً اگر وہ چور ہو، آپ نے فرمایا واقعاتاً وہ عیب ہو پھر بھی جب ہی اسی وقت تو یہ غیبت ہے، اسی وقت یہ غیبت ہے۔ اور اگر واقعاتاً اس میں وہ عیب نہ ہو جو آپ بیان کر رہے ہیں تو غیبت نہیں، بہتان ہے۔ اور بہتان کی سزا یہ ہے کہ جب تک اس کو قیامت میں وہ ثابت نہیں کر دے گا، جب تک وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، جب تک وہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ اس لیے غیبت بھی نہیں کر سکتے، بہتان بھی نہیں لگا سکتے۔ پتہ چلا کسی مومن کے بارے میں اچھا خیال رکھنے والا ہی کامیاب ہے۔ وہی تہجد گزار، راتوں کو تہجد پڑھنے والا، دن کو بھوکا رہنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، کتنا بڑا ولی ہوگا وہ انسان جو دن کو روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے درجے کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے ثواب کو آپ پا سکتے ہیں بغیر تہجد پڑھے اور بغیر روزہ رکھے۔ کرنا کیا ہے؟ اس کے ثواب کو جیسے وہ ثواب لے رہا ہے ہم بھی لے لیں، کرنا کیا ہے؟ کہہ رہے ہسمک چہرہ، ہسمک عادت، نرم مزاجی، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا۔ مصافحہ کرنے سے دونوں مومنوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے سوکھے پیڑ میں سے ایسے ہلانے سے سارے پتے نیچے گرتے ہیں، ایسے ہی جب دو مومن بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کی ترغیب بار بار آئی ہے، اور سلام کرنے کی ترغیب تو یہاں تک آئی کہ اگر آپ نے کسی مومن بھائی کو سلام کیا اور آپ سلام کر کے چل دیے، تھوڑی دیر بعد میں کوئی کھمبا آیا، یہی آ گیا، وہ مومن بھائی ہم سے غائب ہو گئے، آگے پھر وہ نظر آ گئے ہمیں، فرمایا اب پھر سلام کرو اسے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سلام کر لیں گے ہم، صاحب تک فارغ ہے، ہم صبح تو کراتا ہے یار۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ایک بھی بیچ میں پڑتا آ گیا پھر وہ سامنے تو پھر سلام کرو۔ سلام کرنے میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا کنجوس وہ نہیں ہے جو مال میں کنجوسی کرے، سب سے بڑا بخیل وہ نہیں ہے جو مال میں بخیلی کرے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو سلام میں بخیلی کرے۔ اس لیے کہ سلام کرنے میں کیا جا رہا ہے اور مل کیا رہا ہے؟ جا کچھ نہیں رہا، لیکن ملتا کیا ہے؟ فرمایا ملتا یہ ہے کہ جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم 10 نیکیاں مل گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں مل گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل گئی۔ ابھی تک میں نے بات کری ہے مختصراً آپس کی محبت کے اوپر، دشمنی کو نکالو، محبت کو بڑھاؤ، یہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اب تھوڑا سا رہ رہا ہے، ایک اور موضوع پہ بات کرتا ہوں میں۔ فطرہ، اگر کسی بھائی نے فطرہ نہ دیا ہو تو فطرہ جو ہے دے دے نماز سے پہلے، نماز کے بعد بھی دے سکتا ہے، نماز سے پہلے دے دے زیادہ اچھا ہے۔ ایک آدمی کا فطرہ 2.25 کلو گیہوں ہے، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت تقریباً 50 روپے ہے۔ اگر کوئی آدمی 55 دے دے بہت اچھا، اگر کوئی آدمی 60 دے دے تو پورا شک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اچھی کوالٹی کے گیہوں کھاتے ہیں، مالدار لوگ اچھی کوالٹی کھاتے ہیں تو انہیں 60 روپے دینا چاہیے۔ تو فرمایا، اور یہ وہ چیز ہے جو ہر آدمی کے لیے ہے۔ ایک اور کوالٹی ہے فطرے کی، وہ ہے کشمش کے حساب سے۔ اگر آپ زیادہ ہی مالدار ہیں تو آپ کو فطرہ دینا ہے کشمش کے حساب سے۔ ایک آدمی کا فطرہ ہے 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کشمش تقریباً آج کے وقت میں 1100 روپے کے آس پاس کی بن رہی ہے، تو یہ ایک آدمی کا فطرہ 1100 روپے۔ اور اگر آپ کھجور سے دینا چاہیں تو کھجور بھی
3.5 کلو 3.5 کلو کھجور تقریباً 350 کو ہو جاتے ہیں، جو ایک درمیانہ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو جو 3.5 کلو 3.5 کلو جو تقریباً 1 کلو جو 40 روپے کے، تو آپ خود لگا سکتے ہیں 3.5 کلو کتنے ہیں۔ تو یہ کچھ کوالٹی تھی جو میں نے بتائی آپ کو۔ باقی ایک چیز اور ہے، اب ہم اپنی مسجد کے بارے میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینے میں کیا ملتا ہے، ہم نے پچھلے جمعے کو بھی اس پر بات کری تھی، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ 1 دیں گے اللہ 70 دیں گے، 70 سے بھی زیادہ دیں گے، 700 تک دیں گے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیں گے، مثال بیان کری۔ تیسرا سپالہ کھول کے دیکھ لیجیے، جیسے ایک آدمی 1 گیہوں کا دانہ لے، گیہوں کے دانے کو زمین میں بو دے، اب زمین میں 1 دانہ بویا، لیکن اس دانے سے 7 بالیں نکلی، 7 پیڑ نکلے، 7 پیڑوں میں 7 بالیں ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہیں، تو 1 دانے سے 700 دانے ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دینے سے 700 روپیہ تک دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو بڑا ثواب ہے، کوئی دینے والا ہو، اللہ کہہ رہے ہیں تم دیتے جاؤ، میں روتا ہے نہیں مجھے اپنے عشق میں سم کرنا